دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. سینیٹر طلعت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے یہ جو ناکے لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو پتہ نہیں فائدہ ہے یا نہیں ہے. سینیٹر صاحب دو قسم کے گروپ ہیں. ایک جو گورنمنٹ ہے اس کا تو یہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان میں عملی طور پر گزشتہ 2-3 سالوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یہ جو عمرہ ہیں ان کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری تو گورنمنٹ سنبھال رہی ہے، لیکن پبلک جو ہے وہ بالکل سڑکوں کے اوپر نہتے ہیں اور ان کے ساتھ سمجھ لو ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کے رحم و کرم پر ہے، دہشت گردوں کے. جی یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ڈسکرمنیشن جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے، فرسٹریشن بھی پھیل رہی ہے. آپ نے دیکھو کہ اب چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے وہ سڑکوں پر مختلف قسم کے مظاہرے اور جس طریقے سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، یہ فرسٹریشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے. اس سے نیشنلزم نہیں کریٹ ہوگا. نہیں سر، آپ طلعت صاحب یہ فرمائیے گا، دیکھیے کہ دنیا بھر میں اصول ہوتے ہیں کہ جو یہ بڑے بڑے 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹلز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارکنگ لاٹس بنائیں، ان کو سیکیور کریں. کیا آپ نے سی ڈی اے والوں سے معلوم کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیا رولز ہیں اس سلسلے میں؟ کیا ہمارے ہاں بھی ہیں ایسے، اور اگر ہیں تو کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس کی وائلیشن ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میریٹ پر یہ اٹیک ہوا تھا تو اس میں جو کیجولٹیز ہوئی تھیں اور جو زیادہ نقصان پہنچا تھا وہ اس وجہ سے پہنچا تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ اندر جا نہیں سکتی تھی، جبکہ اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ اتنی جگہ ان کو چھوڑنی ہوتی ہے جس میں پورا فائر بریگیڈ جو ہے وہ ایزیلی موو کر سکے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے پارکنگ کے والے سے، اوبویسلی ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کی دکان ہے، ان کا کام ہے، ان کا کاروبار ہے. نہیں آپ کو پتا ہوگا سینیٹر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ میریٹ کے پیچھے ایک پلاٹ ہے اور اس پلاٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ میں اسی طرف کہاں تو وہ تو انہوں نے بغیر خریدے ہوئے اس سے زیادہ. بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے جی. یہ وہ پلاٹ تھا جس پلاٹ کے لیے بڑی ٹیلی ویژن پہ بھی اخباروں میں بھی بڑا بحث مباحثہ بھی ہوا اور اس کے بعد وہ بات دب گئی. لیکن افسوس اس بات کا کہ پہلے وہ پیسوں پہ لے رہا تھا، آج مفت اس کے ہاتھ میں ہے. وہاں پہ اس نے سٹورز بنائے ہیں، وہاں پہ اس نے باقاعدہ اپنی لوگوں جی طلعت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک اسلام آباد سے کالر ہیں، ہمیں بتایا گیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. بڑی مہربانی آپ نے یہ ایسے لوگوں کو یہ لے کر آئے ہیں. لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹے یعنی کہ ڈیولپر ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی سڑکیں بند کر کے لوگوں کو دوسرے روٹ پہ لے گئے ہیں. یہ کس جگہ کی بات ہے؟ یہ تو کوئی ہوٹل ہوئے 5 سٹار یا کوئی ایسی بلڈنگز ہوئی. لوگ ایسے بھی ہیں جن کے تھوڑے وسائل ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے بھی روڈ بند کر دی ہیں. نہیں کون سی جگہ ہے؟ ان سے پوچھتا نہیں شور نہیں، لیکن آپ کوئی سیکٹرز کوئی ایسے کریں کیونکہ سینیٹر صاحب کی کمیٹی وہاں بھی جا سکے اور اس کا مسئلہ اٹھا سکے، زیادہ بہتر نہیں؟ سر ادھر کون جانے دیتا ہے؟ اتنا وہاں سے ہی روک لیتے ہیں. آپ کے جو آفس ہے وہیں سے آگے نہیں جانے دیتے. ہم تو لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں. کل میں مال روڈ پہ 2.5 گھنٹے رہا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا پرابلم تھا. 2.5 گھنٹے کے بعد کیا آپ لوگ جا سکتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے کھڑے لوگ تو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لوگ تو سائیکو میں چلے گئے ہیں. اچھا یہ وہ بات کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے. وہی یہی ہے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف. اچھا سینیٹر صاحب سیکیورٹی جو ہے یہ باقاعدہ جب یہ اس طریقے سے جیسے میں اگر یہ اس کی مثال لوں میریٹ ہوٹل کی تو کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اگر مظاہرہ ہو تو اس وقت یہ روڈ پورا دن کھول دیتے ہیں تو، لیکن جس وقت ضرورت ہو وہ مظاہرہ ختم ہو جاتا ہے، وہ متبادل سڑک مل جائے ان کو تو یہ بند کر دیتے ہیں. تو پھر تو سیکیورٹی کا کوئی معاملہ تو رہا نہیں، کیونکہ جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کھول دیتے ہیں، جس وقت نہیں ہوتی وہ بند کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ پرابلمز تو ہیں اور سیکیورٹی بھی پیرامیٹرز میں شامل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ کہوں گا کہ سیکیورٹی کے نام پر جو ہے وہ پریولیج حاصل کیے گئے ہیں. اور یہ جو صاحب جنہوں نے بات کی ہے میں تھوڑا سا ان کی بات سے اس لیے ایگری کروں گا کہ بہت ساری روڈوں کا انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بند کر دی ہیں. یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اور ہم نے ان کو بھی اب ہم نے ان کو تقریباً 19 تاریخ کو دوبارہ اجلاس بلایا. ذیلی کمیٹی کو ختم کر کے اس کو مین کمیٹی میں لے گئے اور اس میں ہم نے کہا کہ آپ آئیں گے اور آپ آ کے ہمیں رپورٹ یہ نہیں دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں گے آپ نے کیا کیا ہے.
اور آپ ہمیں باقاعدہ ان ریٹرن بھی دیں گے اور آپ ہمیں بریف بھی کریں گے. آپ کے ساتھ ابھی تک کیا وعدہ یعنی فرم کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ یہ تو ضرور کر دیا جائے گا؟ فرم کمٹمنٹ ایک تو یہ ہے کہ یہ پورے اسلام آباد کو ریوزٹ کریں گے اور اس کو ری انالیسس کریں گے. جہاں جہاں ان کے خیال سے روڈیں ان نیسیسری بند ہیں ان کو کھولا جائے گا. اس کے علاوہ یہ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پیرامیٹر سیکیورٹی کی حد تک ہیں اور کون سے پیرامیٹر جو ہیں وہ سیکیورٹی سے آگے ہیں. سی ڈی اے ان ساری چیزوں کو چیک کرے گا. گرین بیلٹس اور ایسی جگہیں جو سیکیورٹی کے نام پر قبضے کیے گئے ہیں ان سب کو وہ خالی کرانے کا ذمہ دار ہے اور وہ خالی کرائے گا. اچھا سینیٹر صاحب، یہ تو ظاہر آپ کا دائرہ اختیار تو اسلام آباد کی حد تک ہے، آپ قائمہ کمیٹی میں یہ پوچھ سکتے ہیں. ظاہر ہے باقی جو چاروں صوبائی ہمارے دارالحکومت ہیں، باقی جو شہر ہیں، کینٹونمنٹس ہیں، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا میکنزم جیسے کہ آپ کی یعنی کمیٹی جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے یہ وہاں پر بھی اس طرح کا کرے، کیونکہ زیادہ ایس ایم ایس یہی آ رہے ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، کوہاٹ سے آ رہے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ڈی آئی خان سے ایس ایم ایس آیا ہے اور اسی طریقے سے سرگودا میں یہ پرابلم ہے. تو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اسی کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ، تاکہ وہاں پر یہ دیکھیں کہ ادھر جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چلو اسلام آباد میں تو آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے کیا، ادھر لوگوں کا یعنی جو شکایات ہیں وہ کیسے حل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہم انٹروین کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں یعنی آپ کی ہے جو نہیں سر، لیکن آپ ہوٹلوں پہ کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ سر، لوگ یہ کہیں گے آج کل، یعنی برا نہ مانیے گا سیاست دانوں کا، چونکہ کوئی اتنا امیج آج کل کو اچھا نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کو ذرا تھوڑا سا روب ڈالنے کے لیے تو کر رہے ہیں. مثلا جیسے ابھی مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے، اسلام آباد کے شہری ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد صاحب جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو جانے والی سڑک بھی بند ہے اور وہاں کے جو سارے باقی ان کے ہمسائے ہیں اور اس علاقے کے سیکٹر کے مکین، تو اس طرح کی جیسے آپ کو پہلے ہمارے یہ تو چلے آئی جی صاحب کی بات ہے. طلعت صاحب یہاں آپ 0 پوائنٹ سے آپارا آنے والی سڑک، کیونکہ وہاں پر ایک حساس ادارے کا دفتر ہے، اس میں وہ سڑک کے درمیان میں سے 2 فرلانگ جو ہے نا وہ بند کر دی گئی ہے اور نیا روٹ بنا دیا، اس طرف سے جا ہی کوئی نہیں سکتا. تو یہ بھی کوئی آپ کے نظر میں آیا کہ یہ اپنا سیکیورٹی کو ٹائٹ کریں؟ جو ہے اپنے مرکزی روڈ کے اوپر تھا یہ ایک سڑک تھی وہ بھی بند ہو گئی. آئی جی صاحب 2 تو کیس آپ کے سامنے ہیں. اس بارے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آئی جی صاحب سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہوئی ہے اس حوالے سے، اور آج اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ پوری سٹریٹس بند کی ہیں، کیوں بند کی ہیں؟ بہرحال جو انہوں نے اپنی وضاحت کرنی تھی وہ کر دی، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہم صرف 2 ہوٹلوں تک محدود نہیں ہیں. ہم اور آپ نے جو بات کی ہے حساس ادارہ آئی ایس آئی کے دفتر کی آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے روڈ بالکل بلاک کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں ہیں اور ہم اس کو بالکل ہر لیول پر جا رہے ہیں. اور ہم نے ان کو جو ٹاسک دیا ہے وہ پورے شہر کا دیا ہے، ہم نے صرف 2 ہوٹلوں کا نہیں دیا، اور 2 ہوٹلوں سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم ان کے پاس، ہم اس ہوٹل کے اندر گئے ہیں، صرف میریٹ کے صرف گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے، ہم لابی میں بھی نہیں گئے ہیں. اچھا صاحب ایک اور بات کہ سب سے زیادہ یہاں پر جو فورن مشن ہیں، یہاں پر جو ایمبیسیز ہیں جو کہ ڈپلومیٹک انکلیو F4 سے کے علاوہ جو شہر کے اندر قائم ہے، کیا ایسا انسٹرکشن آپ نے دی ہے کہ جن ایمبیسیز کی وہاں پر زمین ہے وہ وہاں پر اندر جائیں اور یہ شہر میں کم از کم یہ ہر دوسری چوتھی گلی جو ہے یہ F7 کی، F8 کی، E7 کی، F5 کی، F4 کی، تو یہ یہاں پر چلے جائیں یا تاکہ کم از کم اس علاقے کے لوگ تو سکھ کا سانس لیں. یہ تقریباً 2007-2008 میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا کہ جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں ان کو شفٹ کیا جائے ڈپلومیٹک انکلیو میں، اور اس کے اندر ہم نے فارن منسٹری کو اور ان کو سب کو ایکٹیویٹ کیا تھا کہ یہ اپنے جو بھی ان کے پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کو حل کریں. اس میں آج جو انہوں نے ہمیں بریف کیا، ہم نے فارن منسٹری کو اس سلسلے میں بلایا تھا، انہوں نے کہا 4 ممالک ایسے ہیں جس میں اٹلی ہے، آذربائیجان ہے اور 2 اور ملک ہیں جنہوں نے شفٹ کر چکے ہیں، باقی بھی شفٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا پروسیس بہت زیادہ سلو ہے. اس پہ آج ہم نے ان کے ساتھ بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ نصرت صاحب. سیکیورٹی ہونی چاہیے جیسے کہ طلعت صاحب نے بھی کہا، سینیٹر صاحب نے کہا، لیکن اس کے بھی کوئی آخر پیرامیٹرز ہوں اور اس میں عوام کو آپ میکسیمم آپ عوام کو ریلیف دیں، نہ کہ ان اداروں کو، ان جگہوں کو، کیونکہ بہرحال حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے. عوام اگر تنگ ہے تو ایسے سیکیورٹی کا کیا فائدہ؟ عوام کے اوپر تو ہر کوئی بچ جاتا جا کے.
جو بھی ہو ان کے اوپر ہی جا کے معاملات ہوتے ہیں. تو ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ان کی سیکیورٹی کا بھی اسی طرح فول پروف انتظام ہو. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dma@duniatv.tv. نصر جاوید اور مشتاق منہاس کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.